12 برس پہلے اپنے قیام کے بعد سے خلیج گوانتانامو کا یہ قید خانہ امریکی دفاعی پالیسی کا انتہائی متنازع لیکن اہم حصہ رہا ہے۔ صدر اوباما کے اسے بند کرنے کے انتخابی وعدے کے باوجود یہ ابھی تک موجود ہے۔ کیوبا کے گوانتانامو میں امریکہ کے اس فوجی اڈے میں اس طرح کے قید خانے 2002 میں بنائے گئے۔ پچھلے 12 سالوں میں تقریباً 50 ملکوں کے 800 کے قریب قیدی یہاں لائے گئے۔ اکثر قیدی افغانستان اور یمن کے باشندے تھے۔ 70 سے زیادہ پاکستانی بھی یہاں لائے گئے۔ اب بھی لگ بھگ 150 قیدی اس طرح کے کیمپوں میں انتہائی سخت سیکیورٹی میں قید ہیں، جن میں سے 5 پاکستانی شہری بھی ہیں۔ سارے قیدی امریکہ کے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے سلسلے میں یہاں لائے گئے، لیکن یہاں سے رہا کیے جانے والوں میں سے کئی نے مجھے بتایا کہ وہ بے گناہ تھے۔ یہاں سے رہا ہونے والے شہزادہ خان اب افغانستان کے کندہار میں اپنے باغیچے کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ان پر طالبان سے روابط کا شبہ تھا، لیکن 2 برس بعد انہیں بنا کوئی الزام عائد کیے رہا کر دیا گیا۔ ان کی غیر حاضری میں ان کا بیٹا بھی پیدا ہوا تھا۔ 15 سے 20 افغان اب بھی وہاں قید ہیں۔ 12 برسوں سے انہوں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا۔ میرا بیٹا میری غیر موجودگی میں پیدا ہوا۔ اگر کوئی بچہ اپنے باپ کو اتنے لمبے عرصے نہ دیکھے تو کیا وہ اسے باپ کہہ سکے گا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ اس میں وہ احساس ہی نہیں ہوگا۔ میرا بیٹا مجھے مرا ہوا سمجھے گا۔ اسی لیے میں قیدی کو ایک مردہ سمجھتا ہوں، جبکہ زندہ وہ ہے جو آزاد بھی ہے۔ سنہ 2003 میں افغانستان سے امریکیوں کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے حاجی غالب نے وہاں 4 برس کی قید کاٹی۔ آزاد زندگی اور اس کی مسرت دنیا کی اہم ترین چیز ہے۔ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ گوانتانامو جیسا قید خانہ کہیں اور نہیں ہے۔ وہاں سے واپس آنا گویا ایک اور دنیا سے واپس آنا ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا ہے۔ ہم تو سمجھتے تھے کہ ہم وہاں سے مر کر ہی نکلیں گے۔ رہائی گویا دوبارہ زندگی پانا ہے۔ یہاں کے باقی قیدیوں میں 9/11 کے مبینہ منصوبہ ساز خالد شیخ محمد اور کئی افغان طالبان کمانڈر بھی ہیں۔ جو لوگ ابھی تک یہاں قید ہیں انہیں اپنے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں۔ کچھ پر مقدمہ چلے گا، کچھ کو ان کے اپنے یا کسی تیسرے ملک بھیج دیا جائے گا۔ داؤد اعظمی، گوانتانامو جیل۔